اس طرح بیٹھا ہوا ہے، کسی نے زبردستی بٹھایا ہے کہ ان کے اپنے جرائم میں وہ ایک مجرم ہے، ملزم ہے اور عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، وہی اختیار تو کورٹس کو، عدالتوں کو ہے۔ اسلام آباد کی حکومت اور پاکستان کی گورنمنٹ کو وہی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ لے، کسی کو اندر کرے۔ دوسرا ڈیمانڈ بھی احمقانہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہی جو ڈیمانڈ شامل کیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کو ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اتنی عجیب سی بات ہے، ان کی نان سیریسنس پہلے دن سے سب کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ کتنی نان سیریسنس، 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، 2/3 میجارٹی سے پاس ہوئی ہے، تو وہی کس طرح آپ ڈی چوک جا کے اور ڈی چوک میں کوئی اعلان ہو جائے گا اور وہی ختم ہو جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم ابھی نہیں رہی۔ ایک عجیب سی بات ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ آئینی ترامیم ختم تب ہوتے جب اسمبلی کے پاس یہ اختیارات ہوتے، 2/3 میجارٹی اس کے ساتھ تو ختم ہو سکتے۔ اور تیسرا ڈیمانڈ کہ جو ممبران اندر ہیں ان کو فارغ کرے اور ہمارے اندر کرے، وہی بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پہلے سے ان کی جو شروع اور سٹارٹ ہے وہ بے حد نان سیریس رہا، اور ہم نے ہر وقت یہ بات کی کہ یہ بالکل ایک مذاق والی کال ہے اور یہ کوئی نہ ہونے والی بات ہے، مگر وہی شروع ہو کے اور وہی سے نکلے۔ 3 دن اسلام آباد کو مفلوج، اور وہی جو کیلکولیشن سب کے سامنے آئے کہ 190 ارب روپے کا دوسرے نقصانات کے علاوہ کہ جن مریضوں کو کتنی تکالیف ہوئی، کن کی فلائٹ سے ان کو کیا تکالیف ہوئی، جن کے کاروبار وغیرہ، مگر یہی چیز 190 ارب روپے ایز اے ہول ڈیلی کی بنیاد پر پاکستان کو نقصان ہوئی۔ وہی نہیں شہباز شریف صاحب کو نقصان ہوئی، نہ آرمی چیف کو ہوئی، نہ زرداری صاحب، بلکہ پاکستان کی عوام کو نقصان ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے، اور وہی اس کے لیے چل پڑے جو ان کا سوچ اور فکر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ بار بار کہا جا رہا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیمانڈ نہ پورے ہونے والے اور نہ پورے ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس میں بعد میں تفصیل میں آؤں گا، مگر اس میں جو بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے، خواہ وہ پولیس ہے، رینجرز ہے، خواہ وہ دوسرے لوگ جو وہی گئے اور بے یار و مددگار چھوڑ کر ان سے ان کی لیڈرشپ بھاگ گئی، اور ان کو اگر کوئی تکالیف ہوئے، معاشی نقصان ہوا، پورا تو ان سب کے ذمہ داران یہ ایک ٹولہ اور ان کے وہی ماسٹر مائنڈز ہے جن کے کہنے پر ہوا۔ تو ہمیں ان سب پر دکھ ہے، ان سب پر افسوس ہے کہ جو کچھ ہوا۔ میں یہی بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اس کی پوری ٹیم، اس کی لیڈرشپ میں جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کی اور اس کی بھی پوری ٹیم کو داد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو زبردست الفاظ میں کہ انہوں نے جتنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملتا، کہ ان کی پی ٹی آئی اگر پہلے بھی 9 مئی انہوں نے کیا ہے تو ان کا سوچ اور فکر یہ تھا کہ اگر آپ ہر جگہ گھس جاتے، کور کمانڈر کے گھر گھس جاتے، دوسرے آرمی کی چونیوں میں جس طرح ہمارے ملاکنڈ میں کہا ہوا اس میں گھس جاتے، یا میں پشاور میں بیٹھا ہوں وہی ریڈیو اسٹیشن کے اندر گھس جاتے، دوسرے جگہوں میں جاتے ٹول پلازوں کو جلا دیتے اور اس طرح کام کرتے، تو ان کا اسی ٹائم بھی یہ خیال تھا کہ اس طرف سے ری ایکشن آئی، رد عمل آئے گی، اور اس طرح سینکڑوں افراد اور ہزاروں افراد کے لاشیں گریں گے، خون بہے گا۔ اس ٹائم بھی یہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا راہ میں۔ اور اسی بار بھی اگر آپ اتنا کریں کہ پولیس کی وہی شہادت ہو جائے، پولیس جوان کی، اور پھر رینجرز پر کس طرح تشدد کیا جائے، ان کی شہادتیں بھی ہو جائے اور سب کے سامنے لوگ دیکھ رہے، اور اس کے باوجود صبر تحمل کا مظاہرہ کہ یہ پوری قوم ہماری آخری حد تک کیا گیا، تو یہ بھی ایک تاریخی مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ جو بھی ہونا ہے ان کا تو صرف وہی ایک ڈیمانڈ تھا کہ اس طرح واقعہ ہو جائے، مگر ان کے جو سوچ تھا، فکر تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور اس طرح واقعات نہیں ہوئے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ دوسری بات کہ وہی جا کے
اس کا یہ ہمیں پھر آگے بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، میں بھی یہاں کیا کے پی کے ایک باشندہ اور ایک پختون ہوں، اور ہم نے تاریخ میں یہ کبھی دیکھی نہیں. اور اس طرح میں کہتا ہوں، جو میں آج یہاں پشاور میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں کی ان غیور کے پی کے کی عوام کی طرف سے، میں بھی عوام کا حصہ ہوں، جتنی زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی، جتنی انسلٹ ہماری ہوئی تاریخ میں، کہ پہلے سے آپ وہی سٹیج پر چلتے، بشرا بی بی بھی کہتے ہیں کہ میں آخری خاتون ہوں گا کہ وہی ڈی چوک سے نہیں آؤں گا، اور گنڈاپور صاحب بھی کہتا ہے کہ ہم نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کے دوسرے لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کو وہی جا کر اور دوسری دفعہ وہی ڈی چوک سے اس طرح بھاگ جانا اور لوگوں کو وہی چھوڑ دینا انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور اس سے ہماری پوری لوگوں کی امیج خراب ہوئی کہ یہ کس طرح کے پی کے کی عوام ہے، کیا بات کرتے اور ان کے لیڈر کدھر ہوتے. سب سے پہلے تو میں وہی کے پی کے کی عوام کو، پورے پاکستان کی عوام کو، اور پھر خاص کر میں آج کے پی کے کی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کے پی کے کی عوام نے اس کا وہی جو پلان تھا وہ بھی مسترد کر دیا. ان کی ایک پلان تھی، یا 40 ایم این ایز ہے، قومی اسمبلی کے ممبران، اور 100 سے زائد ان کے ایم پی ایز ہے. ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، ان کو ریسورسز دیے گئے تھے ساری سرکاری ذرائع سے، سارے چندوں سے، سارے دوسرے مین سے، اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ آپ 10-10 ہزار لوگ ایم این اے لائیں گے اور 5 ایم پی اے. آپ ملا کے اس کو سمپل ضرب دے دے تو 9 لاکھ لوگ بنتے. تو میں بھی ان لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی 9 لاکھ کی بجائے، سارے فگر ان کے ساتھ بھی ہے، 9,000 لوگ بھی نہیں نکل گئے. اس حساب سے اس کال کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ان کے ساتھ نہیں گئے. اور پھر وہی جو بھی لوگ، اس میں یہی چیز بھی سامنے آئی، کرائے کے لوگوں کو وہ بھی سامنے آئی، افغان نیشنل لوگوں کو جن کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے، 37 لوگوں کی کل تک ہوئی ہے اور مزید ہو رہی ہے، جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو وہی سے کرایہ پر لے کر ان کو لے جانا، وہی بھی سب کے سامنے. مگر ان ساری باتوں کے باوجود سب سے بڑی بات ہماری یہ، میں جو آج یا کے پی سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں تو ہم ہر وقت بولتے، تو میں ان لوگوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، ان بے گناہوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا قصور. میں ان لیڈروں سے ان کی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مطالبہ ان کو کرنا چاہیے. میں ان کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو لیڈر کہتے، کس طرح اپنے آپ کو لیڈر، کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے، آپ کس طرح بھاگ گئے، کس طرح لوگوں کو چھوڑ دیا. آپ کی وہی بیانات اور آپ کی وہی ویڈیو اور آڈیو آپ چلا کے دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ورغلایا، اور وہی اس طرح چھوڑ کر دوسری دفعہ آپ کبھی مانسیرا پہنچ جاتے اور کبھی 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے پشاور پہنچ جاتے. یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات. اور میں آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ان لوگوں کا وکیل بن کے، وہ اگر نہیں بول سکتے میں ان کی جگہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشچن کرے کہ آپ کے جو 40 ممبران قومی اسمبلی ہے، آپ کے سینیٹر صاحبان ہیں، آپ کے 100 سے زائد ممبران صوبائی اسمبلی میں، کون سا ممبر وہی موجود تھا، کون سا لیڈر وہی موجود تھا، اور کون سا اس میں اریسٹ ہوا، کون سا اس میں سفر ہوا، کس کے بچے وہی موجود تھے، یہ بھی بتا دیا جائے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی ظلم کہ آپ نے بچے بھی، عمران خان سے شروع کر کے اس کے بچے لندن میں بیٹھے ہوئے، اور بشرا بی بی کی وہی بچوں کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کدھر بیٹھے ہوئے. تو دوسروں کے بچوں کو لا کے، اور آپ کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آپ کی نیچے لیڈرشپ تک ایک بندہ